جس طرح بیک وقت بلوچستان کے درجن بھر شہروں میں انتہائی منظم اور مربوط انداز میں دہشت گرد کارروائیاں ہوئیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ کیا یہ بلوچستان میں گزشتہ کئی برس سے جاری دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایک نیا موڑ ہے؟ کیا سیکورٹی اہلکاروں کی ان گنت قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کا فریج جو ہے مزید مضبوط اور توانا ہو گیا ہے؟ ان سوالوں کا سنجیدہ اور غیر جذباتی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ، مستونگ، قلات، نوشکی، خاران، دالبندین، تربت، پھر آپ گوادر، پسنی سمیت جو ہے بعض دیگر علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں ہر اعتبار سے ایک خطرے کی گھنٹی ہیں، ایک ریڈ فلیگ ہیں۔ بعض علاقوں میں کئی گھنٹے تک جو ہے مسلح دہشت گرد دندناتے پھرے، جس دوران انہوں نے نہ صرف سرکاری املاک کو ہدف بنایا بلکہ بینکوں اور نجی کاروباری اداروں میں بھی جو تھے ان کی زد میں آئے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی دہشت گردوں نے اہم ترین عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اندازہ کیجئے کہ ان حملوں میں ایک روز پہلے، ان کے دوران اور بعد میں سیکورٹی اہلکاروں نے بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے کم از کم 177 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں 31 شہری اور 17 سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اس تازہ ترین واردات کا تو سیکورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے دیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جوں کا توں برقرار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ دہشت گردی کو جو ہے افغانستان سے ہوا دی جا رہی ہے اور ان دہشت گردوں کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ان اندرونی تضادات پر بھی نظر رکھنے اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہیں بیرونی طاقتیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ ویسے خواجہ آصف کا یہ دعویٰ متنازع اور بحث طلب ہے کہ بلوچستان میں محرومی کا بیانیہ جو ہے وہ غلط ہے۔ 20 لاکھ روپے کی تو صرف رائفل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ رائفل۔ اس کے اوپر جو لیزر جو ہیٹ باڈی کی ہیٹ سے ڈیٹیکٹ ہو کے فائر ہوتا ہے، ٹوٹل جو گیئر ہے ان کے پاس جو ہے اٹس کلوز ٹو $20,000۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون اس کی ادائیگی کر رہا ہے؟ ایک کرمنل جو گینگ ہے، یہ سارا جو ٹریڈ ہے، سمگلنگ ہے، یہ ساری کی ساری ایلیگل ٹریڈ جو ہے، اس کا جو ملٹری ونگ ہے جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے وہ بی ایل اے ہے، جو اپنے آپ کو لبریشن آرمی کہتا ہے۔ وہ چوروں کی آرمی ہے۔ یہ ایکٹیویٹ کی گئی ہے کرمنل ایڈیالوجی کو جو ہے گارڈ کرنے کے لیے، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو فساد الارض میں جو لوگ شامل ہوں یا جو پرپیچویٹ کریں یا پرپیٹریٹرز ہوں اس کے، ان سے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح بروٹل فورس یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کا جواب جو ہے پوری ریاست کی جو ہے طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ میری اپیل ہے اس ایک ایشو کے اوپر قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ ہم کسی کرمنل گینگ کو جو ہے کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خواجہ صاحب کی جو ہے رائے سر آنکھوں پہ، لیکن بلوچستان کی پسماندگی اور غربت اور احساس محرومی جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بلوچستان ہے اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ظہور احمد بلیدی صاحب، ممبر پروونشل اسمبلی، تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ثناء اللہ بلوچ صاحب رہنما ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، سابق سینیٹر ہیں، اور معروف جو ہیں دفاعی تجزیہ کار محترم حارث نواز صاحب۔ ظہور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پہ، اتنے منظم طریقے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں بیک وقت کئی شہروں میں، کئی جگہوں پر، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر اتنے سارے مسلح جتھے آئے کہاں سے؟ ہوا کیا؟ یہ ذرا آپ اس کو سمجھائیں ہمارے ویورز کو۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا جو ایک باروزی حالات ہیں اور خاص کر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جس میں انڈیا اور افغانستان کی سرزمین جو ہے براہ راست استعمال ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ایران میں جو ڈیولپنگ سناریو ہے اس پہ بھی بلوچستان پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جس میگنیچیوڈ کے ساتھ وہ آ کے تباہی پھیلانا چاہ رہے تھے، اس عزائم میں تو وہ ناکام ہو گئے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہے اچھا خاصا ان پہ اپنا ہاتھ صاف کیا، اور تقریباً کوئی 170 سے اوپر جو ہے دہشت گرد ابھی 3 دنوں میں جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور مزید ان کی سرکوبی کی جا رہی ہے، ان کے سوراخ لگائے جا رہے ہیں۔ البتہ ضرور ہمیں جو ہے نقصان پہنچا ہے، ہمارے سیولین پراپرٹیز بھی جو ہیں تباہ ہوئی ہیں، سیولین لائفز بھی جو ہیں وہ لاسٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنی جو ہے جان شہادت نوش کی، اور 15 کے قریب جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے۔ گورنمنٹ جو ہے مزید کوشش کر رہی ہے، جو ہمارے ویکنیسز ہیں، لوپ ہولز ہیں، ان کو بہتر کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے آپ کو بلوچستان کے سارے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا۔ بلوچستان ایک تو جو ہے 43% ہے پورے ملک کا، پھر یہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ پورس ہیں، ہمارے جو افغانستان کی جو ہے گورنمنٹ ہے عبوری، وہ بھی جو ہے ہاسٹائل ہے،
اور وہاں پہ ان کی جو ہے پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. BLA کا چیف بھی وہیں پہ جو ہے موجود ہے, TTP کا جو ہے وہی سرکردہ لیڈر موجود ہیں. تو ادھر بیٹھ کر جو ہے راہ کے ذریعے سازشیں کرتے ہیں اور بلوچستان میں جو ہے کارروائیاں کراتے ہیں. چلیں اچھا, اب میں جی. ثنا صاحب سے کے پاس کی طرف چلتا ہوں. ثنا صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جس پیمانے پہ دہشت گردی ہوئی ہے, اس کو کیا آپ ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دے سکتے ہیں؟ یقیناً جو ہے سیکورٹی فورسز نے ان کے عزائم جو ہے ناکام بنائے, لیکن بیک وقت اتنے سارے شہروں میں حملہ ہونا ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے. کیا اس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ ماضی کے مقابلے میں چیلنج بڑھ گیا ہے آپ کے نزدیک؟ عامر بھائی تھینک یو ویری مچ. ہم تقریباً آپ کے کئی پروگراموں میں, بلکہ پاکستان میں گزشتہ 20-22 سال سے مسلسل تمام جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, آپ سے معتبر دوست ہیں, ان کے سامنے ایک بات واضح طور پر رکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وائلنس وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. پولیٹیکل وائلنس چاہے اسٹیٹ کی طرف سے ہو یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو ڈیمیج کرتا ہے, وہاں پر پولیٹیکل پروسیس کو سبوتاج کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو آپ کو سمجھنا ہوگا, 2000 میں جب 99 میں اکتوبر میں جنرل مشرف کی حکومت آئی, ایک بیج بویا گیا, وہ ایک نیا سیاسی پروگرام بلوچستان کے لیے. وہ یہ تھا کہ اوور کنٹرول, اوور سینٹرلائزیشن اور ملٹرائزیشن, بلوچستان کے اندر جو تھوڑی بہت رائٹس بیسڈ موومنٹس تھی, پولیٹیکل موومنٹس تھیں, یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ گریجولی پولیٹیکل پروسیسز کو روکا جائے گا. بلوچستان کے اندر قوم دوست, وطن دوست جماعتیں جتنی بھی سیاست کر رہی ہیں, ان کو گریجولی ختم کیا جائے گا. اور یہاں پر جو ہے سرکار اپنی مرضی اور منشا کے مطابق, وہ کالونائزیشن کا جو ایک عمل ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کچھ تو کالونائزر, چنگیز خان بھی ایک کالونائزر تھا, چنگیز اور ان کے منگول کی طاقتیں, لیکن وہ کیا کرتی تھی, وہ علاقے فتح کر کے حکمرانی مقامی لوگوں کو دیتی تھی جن کا اثر و رسوخ ہوتا تھا. کم اثر و رسوخ والے لوگوں کو کہیں حکمرانی نہیں دیتے تھے. لیکن پھر یہ انگریز بھی یہی کرتے تھے کہ اثر و رسوخ رکھنے والے, کم اثر و رسوخ والے کو نہیں. Legitimacy is very important when it comes to even ruling a colony. لیکن جب آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ, ایک فیڈرل اپنا ٹیریٹری کو, اپنے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو اگر گرم کرنا چاہتا ہے, تو 2002 میں یہ میری کتاب ہے مظلوم بلوچستان جو آج کل ناپید ہے, ہم نے اس وقت سے یہ بتا دیا تھا کہ جو بیج بویا جا رہا ہے 2002 میں, جی, وہ جو ہے مستقبل قریب میں بلوچستان میں تباہی بربادی کا باعث بنے گا. آج 25 گندم کی فصل ہے, چاول کی, جی, وہ آپ کا میرے خیال میں جو سگنل ہے بار بار جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے. ہاں, لیکن جو سیاسی بیج اس کی, میں کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں اپنا عامر بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ ویک اپ کال اس کو سمجھنا چاہیے. میں اس کو ایک انسیڈنٹ نہیں دیکھتا ہوں, یہ کنٹینیوٹی ہے بلوچستان کے اندر گورننس کی فیلئر کا, پولیٹیکل فیلئر کا. وفاقی حکومت کا جو ایک گورننس میں ہوتا ہے, گورننس کے اندر ایک پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, ایک سیکیورٹی فریم ورک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, نہیں, اوورآل آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے. اس کو ویک اپ کال سمجھ کے ٹرائی ٹو ری نیگوشیٹ, ری اسٹرکچر. میں اس پر آتا ہوں کہ ری نیگوشیٹ کرنے پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ویک اپ کال, حارث نواز صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ظہور صاحب نے تذکرہ کیا حارث صاحب کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, یقیناً ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, لیکن بیرونی ہاتھ اس وقت جو ہے کام دکھاتا ہے کہ جب اندرونی تضادات ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارے اپنے اندر جو کہتے ہیں نا کہ جو مایوسی ہوتی ہے یا لوگوں میں کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں عوام کے اندر, اس کو جو ہے اس تضادات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنا بڑا جو فیکٹر ہے وہ جو ہمارے اندرونی کنٹرڈکشنز سے جس کا باہر کے لوگ فائدہ اٹھا پا رہے ہیں, اور کیا یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ثنا صاحب نے کہ ویک اپ کال ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ویک اپ کال ہے کیونکہ جتنا کوآرڈینیٹڈ اور جتنے بڑے پیمانے پہ یہ پوری کارروائی ہوئی ہے؟ جی, لیکن احمد بات یہ ہے کہ یہ واقعی سیریس سچویشن ہے, اور اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں فیکٹر کو ویل ہیو ٹو کاؤنٹ. ایکسٹرنل فیکٹر میں وی نو کہ لیٹس بی ویری کلیئر, انڈیا از ڈائریکٹلی انوالوڈ along with اسرائیل اور تحریک طالبان جو ان کی ہے یہ افغان رجیم, they are not doing this all coordinated effort, کیونکہ ظاہر انفلٹریشن ادھر سے ہوتی ہے اور اس کے وجہ آپریشن ہوتے ہیں. انٹرنلی بھی دیر سیکشن. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بلوچ جن کی تحفظات ہیں, وی مسٹ ایڈریس, ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ان پارٹی سے جو پاکستان آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور دے آر ماڈریٹ,
ان سے ضرور بات کریں. دے نو دا انسائٹ کہ کیا پرابلم ہے, کہاں پر کوئی ایشوز ہیں, کون سے تحفظات ہیں, وہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ابھی حکومت پنجاب بلوچستان نے آپ کے سامنے ایک اکنامک پیکیج بھی دیا, ہر ڈسٹرکٹ میں 1,000 کروڑ روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی مرضی کے مطابق کام ہو. بات ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر اگلے سے 3 ارب روپیہ دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہاسپٹل ایجنسی ان کا فائدہ اٹھاتی ہے, جب وہاں پر کوئی اس طرح کی پرابلم ہو کہ وہ لوگ خوش نہ ہو یا کوئی پرابلم ہو, اور اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوئٹہ میں آ کے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ دی تھنگ کانٹ بی ریزالوڈ ان اسلام آباد. ایک تو یہ بات ہے. چلیں سیکنڈ, اس کو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بارڈر کو, ظاہر ہے کہ فورسٹ بارڈر بالکل ایگریڈ, اور وہاں سے بڑا ہی مشکل ہے کہ تمام ایریا کو آپ بلاک کر سکیں. پھر اس کے بعد بہت بڑا میس لینڈ ہے جس کو آپ کور نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت طریقہ ہوگا, ڈرون بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, لیکن ہمیں انٹرنل دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کو ریزالو کریں. دیٹ بٹ وی ول نیور نیگوشیٹ ود دوز ٹیررسٹ جو آج وزیر دفاع نے بھی جو بات کی. اچھا, اس میں دلچسپ بات ہے, میں خطہ کلامی کر رہا ہوں ظہور صاحب, آج جو تقریر کی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے, اس میں انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں بطور جماعت. انہوں نے کہا جی بلوچستان کا جو احساس محرومی کا بیانیہ ہے وہ غلط بیانیہ ہے, اور وہاں پہ تو جی اتنے فنڈنگ ہے اور جو کچھ ہے, مسئلہ کرپشن ہے, کیا ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہم نے سنا, جو رپورٹس آئیں اس پورے واقعے کی, دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, بعض علاقوں میں ان چیلنج جو تھے دہشت گرد کئی گھنٹے تک گھومتے رہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ سیکورٹی فورسز نہیں ہو سکتی, تو یہ بھی بہت بڑا وہ تھا, جیسے کہا نا ویک اپ کال سنا صاحب نے. تو میں چاہوں گا دونوں پہ کامنٹ کریں کہ احساس محرومی کا مسئلہ نہیں ہے بقول خواجہ آصف کے, آپ اس چیز سے وہ ہیں اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہوا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کا بہت بڑا کردار ہے. دوسرا جو ہے, اگر یہ آپ اوورآل انسرجنسی اور جو ہے ان کی ریکروٹمنٹس اور سبورجن پہ دیکھیں تو اس کے بھی اپنے محرکات ہیں. اس میں جو ہے ایک نیریٹو کا فقدان بھی ہے, اس میں جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی خواجہ آصف صاحب نے شاید کسی اور کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہوگی, لیکن بلوچستان کافی عرصہ دراز سے جو ہے وہ انڈر ڈیولپ رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے مطلب پنجاب اور سندھ اور کے پی کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بلوچستان کی جو صوبہ ہے وہ 70s میں بنا ہے, اس کا انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں. بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے, سروس ڈیلیوری جو ہے بڑا مشکل ہے. بلوچستان کے اپنے پیکولر جو ہے چیلنجز ہیں, ان کو اگر مد نظر رکھیں تو جو انسرجنسی کے لیے یہ سارے جو عوامل انہوں نے کمپلیمنٹ کیا ہے. لیکن یہ جو سر جایا ہے, یہ سر جو ہے, یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں انڈیا کو جو ہے عظیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ جو ہے کافی دنیا میں جو برس ہوا, تو اس کا بدلہ جو ہے وہ تھرو بلوچستان لینے کی کوشش کر رہا ہے, پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے. میں چاہوں گا ثنا صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں, پھر آپ بھی کیجیے گا آگے چل کے. ثنا صاحب, کہ آپ حکومت کے اہلکاروں, بہت سارے جو ہمارے مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا زیادہ زور جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر پہ جو بلا شبہ ہے بھارت کی ریشہ دوانی اپنی جگہ پر ہے, سازش ہے, ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے, لیکن جس چیز پہ توجہ نہیں ہے وہ ہمارے اندرونی جو فیکٹرز ہیں اس کے اوپر. اور وہ آپ نہیں سمجھتے, جیسے اب خواجہ آصف صاحب کا جو بیان قومی اسمبلی میں جو میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ احساس محرومی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور فنڈز بھی بہت ہیں, اور جی کرپشن بہت زیادہ یہاں پہ ایشو ہے. آپ اس پہ کامنٹ کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے بھارت کو بے نقاب کرنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, لیکن کچھ خود تنقیدی اپنے اوپر بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم خود ہو کیا رہا ہے, ہمیں ایڈریس کیسے کریں اس مسئلے کو؟ جی عامر بھائی, بہت دور مت جائیں. خواجہ آصف صاحب ہمارے مہربان دوست ہیں, بھائی ہیں. اگنورنس اسلام آباد کی ہے, اسلام آباد کا ماحول اور موسم اس طریقے کا ہے. 2021 اور 22 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئے بشمول کور کمانڈر بلوچستان جنرل سرفراز صاحب, اختر مینگل صاحب. وہ بیٹھ کے انہوں نے باہر پریس کانفرنس میں اپنی تقریر میں الہلان یہ کہا کہ بلوچستان میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے, لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے, سنجیدہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کو ہم ترقیاتی خسارہ کہتے ہیں, وہ بہت گہرا ہے, اس کو تمام کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور وہ تقریباً ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بنی تھی اسی بنیاد پہ بنی. میں دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا
کہ مجھے تو پتہ نہیں ہم کم علم لوگ ہونے چاہیے, ہم کم پڑھے لکھے ہونے چاہیے کہ ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں, انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, لائبریریاں نہیں ہیں. یہ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس یہ کہاں پہ ہے؟ اٹس اے اسٹون تھرو اوے فرام دا پارلیمنٹ ہاؤس, کوئی تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر بھی اس کا دور نہیں ہے. اس نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ شائع کی ہے بلوچستان کے 7th پاپولیشن جو سینسس رپورٹ سے متعلق. اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان میں 70% جو گھرانے ہیں ابھی تک وہ کچے ہیں. بلوچستان میں 60% لوگوں کے گھروں میں ابھی تک پینے کا صاف پانی نلکوں میں نہیں آتا ہے. بلوچستان کے اندر ایک 72% لوگ بجلی سے محروم ہیں. یہ تو وہی اور ادارے بھی سرکاری ایک اعداد و بلوچ شمار ایک ہے بلوچ اور سم آف دا موسٹ بیکورڈ میں ڈسٹرکٹ جو ساری بلوچستان ہے. میں آتا ہوں سر, میں ان کو, مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے. اور چھوڑیں ڈی وی آئی پی ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس جو اپنا پاپولیشن کونسل والوں کی نکلی ہے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بلوچستان کے 20 اضلاع میں لوگ شدید نوعیت کے خوراک کی کمی کا شکار ہیں, بچے بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. دیکھیں گریونسز, میں یہ نہیں کہتا میں انسرجنسی کو, میں وائلنس کو اس کے کنٹیکسٹ میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن آئی ایم اے سینسیبل پولیٹیشین اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو, مجھے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک پہ چاند رکھ دو, اور کہاں آپ کو حکمرانی بھی دے دیں گے, آپ ہمارا بیانیہ فالو کریں, میں زندگی بھر نہیں کروں گا. جو فیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ بن گیا ہے. آپ نے 75 سال تک, یہ 2004 کی کمیٹی کی, بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ ہے جس کا میں حصہ تھا, ہم ملٹری پیراملٹری فورسز کی کنڈکٹ کے بارے میں, رول آف لا کے بارے میں, ڈیولپمنٹ گیپ کے بارے میں, پاکستان کے سارے پلاننگ کمیشن کے جتنے بھی آپ 5 سالہ منصوبے نکال کے دیکھیں سی پیک تک, ہم ان کے فیکٹس اور فگر سامنے رکھتے رہے. دیکھیں اگر یہ ایڈریس ہوتے ٹائملی, لباب یہ تو ہے, میں ثنا صاحب سوری خطا کلامی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو وقت محدود ہوتا ہے, کہ باٹم لائن یہ کہ جی احساس محرومی ہے, اور اس کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ جی احساس محرومی کا جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے. حارث سماعت صاحب, ایک بڑا جو ہے اس حملے میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ دیکھا کہ خواتین جو ہے ماضی میں خودکش حملوں میں تو استعمال ہوئیں, لیکن باقاعدہ جو ہے مطلب ہے کہ حملوں کے اندر کہ دیگر جو وہ تھے ملیٹنٹ سے دہشت گرد تھے, ان کے ساتھ کارروائی میں یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا. ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے. اور کیا اس کو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی طرح سے, کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ تھا, کین وی کال اٹ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہم سے بڑا میسو قسم کا, کہ ریڈ نہیں کر سکے, اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں یہ بات ہے حامد, یہ دیکھیں پاکستان تو بہت تھنلی پاپولیٹ ہے, اٹس ناٹ اوور پاپولیٹڈ. تو اس لیے چھپنے کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں, پورس بارڈر ہے, آ کے اس جگہ پہ آ کے اگر ایک چھپ جاتے ہیں, اس کو اچانک نکلتے ہیں, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ. لیکن 100% اگر یہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہیں, 90% کی پہلے برس کرنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں ان کو, اور اس سے بہت ڈیپ میں ہو جاتے ہیں. لیکن فائل, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی بات ہو, دیکھیں اگر محرومی ہے نا بلوچستان کے وہاں کی, یہ بلوچستان کی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے, اٹس ناٹ کہ مفتی صاحب رائے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ باقی اور بھی گورنمنٹ آئیں, ان کو یہ گھر نظر نہیں آتے ہیں. انہوں نے سوائے فوج پلے گراؤنڈ بنا رہی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ابھی جس طرح سے کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا مطلب جب لوگ روزگار ہوگا تو وہ ہاسٹل ایجنسی کے ہاتھ سے نہیں کھیلیں گے. اگر کسی کے پاس زمین ہے اور اس کے پاس نہیں پانی, تو آپ کلیکٹیو ان کو سولر سسٹم لگا دیں, پورے ایریا کے اندر لوگ چلیں, ان کو روزگار چلتا ہے. باٹم لائن ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں, وہ جو انٹیلیجنس فیلئر والی بات جو تھی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں آئی وڈ سے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ضرور ہو جاتی ہے, اور یہ اگر 90% وہ ہر جگہ پر کامیاب ہوتے ہیں, 95 ہوتے ہیں, 1-2% کہیں نہ کہیں یہ مس ہیپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فورسز نے کس بر وقت پروفیشنل طریقے سے ان سب کو جہنم حاصل کیا ہے, نیوٹرلائز کیا, اور اس کے بعد ابھی بھی کامنگ آپریشن چل رہے ہیں, ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں, ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں, اینڈ ناؤ وی مور. لیکن اس میں اب کیونکہ ہمارے دیکھیں اسٹرکچر بہت ہائی ہو گیا ہے, ہمارے کے حق کے بعد فیلڈ مارشل کو دنیا سنتی ہے, ہماری فوج کا بڑا نام چلتا ہے, پاکستان کا نام چلتا ہے. وی مسٹ اپ ٹو امیریکا. چل درست.